محترم عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين والحمد لله رب العالمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ، عظیم دعا سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اخلاص و محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی کوشش کریں اور آوازیں بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر،
اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ محترم نظام ملت اسلامیہ خطبے کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے شہداء کرام کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات میری گفتگو کو بڑی غور سے سماعت کیجیے گا، اس لیے کہ نتیجہ اخذ کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ اس لیے واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد نتیجہ آپ خود نکال لیں گے اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 19 اہل بیت کے اتحاد اور 72 جانشینان اہل بیت کل 91 کی تعداد میں کربلا کے اندر موجود تھے، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے اہل بیت اور محبان اہل بیت کی شہادت ہوئی۔ اب اس شہادت کے بعد انہیں اب کربلا سے کوفہ جانا ہے، اور کوفہ سے انہیں پھر دمشق جانا ہے، اور پھر انہیں دمشق سے مدینے واپس جانا ہے۔ یہ واقعات انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ پہلے تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں کہ کربلا ہے کہاں۔ ارض کربلا جسے ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عراق کے سرزمین پر ہے، لیکن نہیں، عراق کی سرزمین ہے، جیسے صوبہ الگ ہوتا ہے، ضلع الگ ہوتا ہے۔ تو عراق کی سرزمین پر شہر کوفہ سے 70 کلومیٹر فاصلے پر وہ کربلا ہے جو 10ویں محرم الحرام کو کربلا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ میدان آج شہر میں تبدیل ہو گیا ہے، ورنہ کربلا عراق کے شہر کوفے میں 70 کلومیٹر کا ریگستان تھا۔ یعنی جب امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت مولا کائنات نے یہ 70 کلومیٹر کا، جس کو آج کربلا کہا جاتا ہے، کہ یہ ریگستان انہوں نے اپنے سلطنت، اپنی حکومت کے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے اس جگہ کو آپ نے خرید کر کے رکھا تھا۔ یہ کوفہ کے سرزمین سے کربلا 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنا بڑا میدان تھا، لیکن اس وقت کربلا کے نام سے مشہور نہیں تھا، وہ شہر کوفہ ہی میں آتا تھا، 70 کلومیٹر کا وہ ریگستان تھا۔ اور حضرت مولا کائنات نے اپنی حکومت چلانے کی خاطر اس ریگستان جو 70 کلومیٹر کا ہے، اس کا آپ نے انتخاب کیا تھا۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد وہ کربلا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ کی شہادت نے اس کا نام منتخب کر دیا کہ یہ کربلا ہے۔ حالانکہ ارض کربلا کے سلسلے میں پہلے سے بھی مولا کائنات کو معلوم تھا کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ آپ کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ معلوم تھا کہ آپ کی شہادت کربلا میں ہوگی، لیکن اس وقت جو 70 کلومیٹر کا ریگستان تھا وہ کربلا کے نام سے مشہور نہیں تھا۔ مولا کائنات نے اپنی حکومت کو چلانے کی خاطر اس میدان کو رکھا تھا، اور اب وہ کربلا کے نام سے مشہور ہوا۔ میں آپ لوگوں کو ماں باپ کربلا کے تعلق سے بیان سناتے سناتے ایسی جگہ میں لایا تھا کہ جب کربلا سے کوفہ کی طرف یہ قافلہ جو امام حسین اور خانوادہ اہل بیت
اور مہمان اہل بیت کی شہادت ہو گئی تو کوفیوں نے وہاں ایک جشن منایا تھا، اور وہ سارے سر جو تھے شہدائے کرام کے وہ الگ الگ قبیلوں کے حصے میں آئے تھے، اور وہ آپ کے دفن کا واقعہ بھی سنا دیا۔ نام گاؤں کا یاد رکھیے گا، اس گاؤں کا نام تھا غادریہ۔ اس میں ایک قبیلہ آباد تھا جس قبیلے کا نام تھا بنو اسد۔ شہدائے کرام کے 6 سر قبیلے بنو اسد کے لوگوں کو بھی ملے تھے، اور شہدائے کرام کے شہر الگ الگ سر الگ الگ قبیلے والوں کو کسی قبیلے کو 22 سر ملے تھے، کسی کو 13 ملے تھے، کسی کو 7 ملے تھے، کسی کو 6 ملے تھے۔ اس طریقے سے الگ الگ حصوں میں اسے بانٹا گیا۔ بانٹنے کے بعد جب یہ قافلہ کوفہ کے سرزمین کی طرف جا رہا تھا تو میں نے آپ کو لا کر کے روکا تھا، ایک راہب یعنی گرجا گھر کے پادری کے ایمان لانے کا واقعہ تک آپ کو لا کر کے روک دیا تھا، اور وہاں سے خولی ابن یزید کو 10 درہم تو فقط اس مجوسی نے، اس پادری نے اس کو دیا تھا کہ آپ ایک رات میرے پاس پہ رہنے دیں، اس کی خیر و برکت میں حاصل کر لیتا ہوں تو آپ کو صبح واپس کر دوں گا اور 10 درہم بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس نے وعدے کے مطابق امام حسین کا جب سر واپس کرنا پڑا خولی بن یزید کو، انہوں نے 10 درہم دیا، لیکن ان کی یہ آرزو نہیں تھی، خواہش نہیں تھی کہ اس سر کو واپس دے دوں، لیکن وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے۔ وعدے کے مطابق خولی ابن یزید کو وہ سر امام عالی مقام کا اس پادری نے دے دیا اور 10 درہم بھی دیا، اور یہ 10 درہم پانے کے بعد کچھ دور جب وہاں سے ہٹے تو سوچا کہ اس درہم کو آپس میں تقسیم کر لیا، جیسے قافلہ بہت لمبا تھا، اس کو بانٹ لیا جائے۔ تو جب بانٹنے کی کوشش کے لیے اسے دیکھا جانے لگا تو وہ درہم نہیں تھا، وہ ٹھیکری بن گیا۔ یہ کرامت ہے امام حسین کی، تو وہ درہم نہیں رہا، وہ ٹھیکری بن گیا، اور جب وہ ٹھیکری بن گیا تو دیکھا کہ اس کی ایک پشت میں قرآن مقدس کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو غیب سے اس ٹھیکری کے اوپر لکھ دیا کہ اے لوگوں، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو غافل جان رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کے کردار سے غافل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے امام حسین کا اور ان کے وفقا کے ساتھ میں ایسی نازیبہ حرکت کی، ان کو شہید کیا ہے، تو لا تحسبن اللہ غافلا، تو اللہ تعالیٰ کو غافل مت جانو۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کردار سے بالکل واقف ہے، وہ جان رہا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اس ٹھیکری کا دوسرا پہلو جب پرکھ کر کے دیکھا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، قرآن مقدس کی آیت بہتری کی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے ان کا انصاف لے لے گا۔ یعنی ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محشر میں اس کا انصاف ان لوگوں سے لے لے گا۔ اب یہ لوگ قافلہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھا، جب کوفہ کے سرزمین پر پہنچا تو کوفہ کے سرزمین کے لوگوں نے دیکھا تو اس عوام، وہاں کی جو عوام کی کوفہ کے سرزمین کی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور لوٹے ہوئے قافلے اور ان کی بے بسی اور ان کی لاچاری اور ان کی مجبوری کو دیکھ کر کے پورے کوفہ کے سرزمین کے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ گئے تھے کس شان سے اور آ رہے ہیں کس مجبوری میں۔ اس مجبوری کو دیکھ کر کے کوفہ کے سرزمین پر لوگوں نے اپنے آنکھ سے آنسو بہانے شروع کر دیے، ان کا کردار دیکھ کر کے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفہ والوں سے کہا کہ ایک کوفہ والے یہ تو بتاؤ ذرا کہ آخر ہم کو کس لوگوں نے قتل کیا ہے، کن لوگوں نے قتل کیا ہے، اور قتل بھی کیے ہو تمہیں لوگ اور روتے بھی ہو تمہیں لوگ ہو۔ آخر یہ تو بتاؤ کہ قتل کس نے کیا ہے۔ آخر عبد اللہ ابن زیاد کا دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ تھا، اور اب
آپ کے ساتھ میدان کربلا میں فوج لے کر کے آپ کے بندے مقابل کھڑا تھا تو فوج کہاں سے جا رہی تھی؟ کوفہ کے سرزمین ہی سے تو جا رہی تھی. 22,000 کی تعداد یہاں سے گئی. عبداللہ ابن زیاد نے بھیجا تو قتل کرنے والے کوفہ والے ہی تو تھے اور قتل کرنے والے تو ہی ہو اور ہم ہی پڑو رہے ہو. یہ کیسی ناجیبہ بات ہے؟ امام زین العابدین نے بات تسلی بخش ان کو جواب دیا کہ رونے کی ضرورت نہیں، رو مت، قتل تو تم نے کیا ہے، آپ روتے ہیں، حوصلے بازی بند کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ لگا ہوا تھا، خولی ابن یزید کے ہاتھ میں تھا. رات کی تاریکی قریب آ رہی تھی، دن کا لمحہ گزر رہا تھا. رات کی تاریکی آ رہی تھی. خولی ابن یزید نے امام حسین کا سر اور جو اور بھی شہداء کرام کے سر تھے وہ تو فوج میں تھے، وہ تو کسی کی تحویل میں تھے، کسی کے زیر سایہ تھے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا وہ خولی ابن یزید کے پاس میں تھا. خولی ابن یزید اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جانے کے بعد امام حسین کے سر کو تندور کے اندر رکھ دیا. نہیں جہاں کھانا بنتا تھا اس نے تندور میں اس سر کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد وہ سو گیا، لیکن ان کی شریک حیات جو تھی وہ بڑی عبادت گزار تھی، بہت ہی تہجد گزار عبادت گزار تھی. ذاکرین اس کا شمار تھا. آپ کی جب تاریکی ہوئی اس نے نماز تہجد پڑھنے کے لیے اس کی نیند کھلی اور نماز کے لیے جانے لگے تو دیکھا اس نے کہ تندور میں روشنی کہاں سے نکل رہی ہے، اس کے اندر سے روشنی آ رہی ہے، حالانکہ میں نے تو تندور کی ساری آگ